اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول جب تم رسول کے ساتھ کان میں بات کرو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ تو تم اپنے اس کان کے بات کرنے سے پہلے صدقہ کر دو ذالک خیر لکم واطہر یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ فإن لم تجدوا پھر اگر تم نہ پاؤ فإن اللہ غفور الرحیم پس بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں آ کر کان میں گفتگو کیا کرتے تھے اور اس سے ان کا مقصد اپنی تخصیص ظاہر کرنا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگ ہیں، اور اس سے عام مجلس میں بیٹھنے والوں کی دل آزاری ہوتی تھی۔ یعنی اب جو کان میں بات کر رہا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق ایسے تھے کہ جو بات کرتا تھا تو بالکل ہمتاً اسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے، دوسری طرف التفات نہیں فرماتے تھے جب تک کہ اس کی بات مکمل نہ ہو جائے۔ تو جو کان میں بات کرنے والا ہے تو آپ کی پوری توجہ اس شخص کی طرف ہے جو کان میں بات کر رہا ہے۔ پھر جو منافقین تھے وہ انہوں نے وتیرہ پکڑ لیا، اور اس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک طرح سے تکلیف بھی ہوتی تھی کہ میں عام مجمع میں بیٹھا ہوں، عام دوست پاس بیٹھے ہیں، اور یہ شخص آ کر کان میں بات کرتا ہے، اس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اخلاق کی وجہ سے اس کو روکتے نہیں تھے، خود تکلیف برداشت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تب نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول جب تم نے رسول کے کان میں بات کرنی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سرگوشی کرنی ہے، کوئی کان میں بات کرنی ہے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ فقدموا تو پہلے کر دو بین یدی نجواکم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ تو صدقہ کر کے آؤ، پھر بھلے کان میں بات کر سکتے ہو۔ اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوئے۔ مثال کے طور پر جو غریب لوگ تھے ان کی مالی مدد ہو گئی، مالی تعاون ان کے ساتھ ہو گیا، صدقہ کرنے والے شخص کے دل کا تزکیہ ہو گیا، اس کا دل پاک ہو گیا، اس لیے کہ جو صدقہ ہے یہ دلوں کو پاک کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح جو اپنے اور پرائے تھے، ایمان والے اور منافق تھے، ان کی پہچان ہو گئی۔ جو منافق تھے اب وہ ان کے دلوں کے اندر تو مال کی محبت تھی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ تو بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے وہ جو منافق تھے وہ چھٹ گئے، وہ الگ ہو گئے، وہ تو مال سے محبت رکھتے ہیں، یہاں صدقے کا حکم آ گیا، لہٰذا انہوں نے یہ عمل ہی چھوڑ دیا۔ اور چوتھا فائدہ اس کے یہ تھا کہ جو بات کرنے والے ہیں خصوصیت کے ساتھ کان میں بات کرنے والے وہ کم ہو گئے، ان کی تقلیل ہو گئی۔ یہ سارے فائدے اس سے حاصل ہوئے۔ ذالک خیر لکم واطہر یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور پاکیزہ، یعنی یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی اور تمہارے حق میں بہتری کا یہ عمل ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا اور پھر اگر تم نہ پاؤ، یعنی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے صدقہ کرنے کو، تو یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم پس بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، یہ ان کے لیے حکم نہیں۔ اب یہ ساری جیسے میں نے فوائد اس کے گنوائے، وہ سارے فائدے حاصل ہوئے۔ اب وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سرگوشی بالکل ہی چھوڑ دی، وہ کان میں بات کرتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَأَشْفَقْتُمْ کیا تم ڈر گئے، ان تقدموا کہ تم پہلے کرو
بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی سے پہلے، صدقات، صدقے، یعنی اس بات سے تم ڈر گئے ہو کہ تمہیں مال خرچ کرنا پڑ گیا ہے اور تم نے سرگوشی چھوڑ دی ہے. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ نہ کر سکو، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، اللہ نے تمہاری طرف رجوع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی آیت میں حکم دیا تھا اس حکم کو اس آیت سے منسوخ کر دیا، ختم کر دیا. یہ آیت یعنی اس کا حکم اب باقی نہیں رہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی آیت ہے کہ جس پر صرف میں نے عمل کیا ہے، میرے علاوہ کسی اور نے اس آیت پر عمل نہیں کیا. تو جیسے ہی یہ حکم نازل ہوا تو وہ سارے فائدے حاصل ہو گئے، منافقین چھٹ گئے، اور جو ایمان والے تھے وہ کان میں بات کرنے والوں کی تقلیل ہو گئی، اور ایمان والوں کا تزکیہ ہو گیا. تو جتنے باقی لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس سے چھٹ گئے، جدا ہو گئے، الگ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہیں کر سکے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا اور اس عمل کو تمہارے لیے منسوخ قرار دے دیا. ہاں البتہ یہ ہے کہ جو عبادات، جو اعمال منسوخ نہیں ہونے والے تم وہ کرتے رہو. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس تم نماز کو قائم رکھو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. یعنی یہ حکم منسوخ ہونے والے نہیں ہیں. جو دائمی احکام ہیں ان پر تم پورے طریقے سے عمل پیرا رہو، ان پر عمل کرتے رہو، ان پر جو ہے وہ تم عمل کرتے رہو. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہیں ان تمام کاموں سے جو تم کرتے ہو. الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، تولوا، جو دوستی کرتے ہیں، قوماً، ایسی قوم کے ساتھ، غضب اللہ علیہم، ناراض ہوئے اللہ ان پر. یعنی جن ایسی قوم کے ساتھ دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا. تو جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے وہ قوم یہود ہے. یعنی یہودی ایسی قوم ہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، جیسا کہ ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی ہمیں ان لوگوں میں سے مت بنا کہ جن پر تیرا غصہ ہوا، تو اس سے مراد یہودی ہیں. ولا الضالین، اور نہ ہی ہمیں ان میں سے بنا جو گمراہ ہوئے، اس سے مراد عیسائی ہیں. تو یہ منافقین تھے جو قوم یہود کے ساتھ دوستی کیا کرتے تھے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ما ہم منکم ولا منہم، نہ ہی وہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی وہ ان میں سے ہیں. مطلب کہ منافق ہیں، اندر سے وہ ان کے ساتھ ہیں اور ظاہر میں تمہارے ساتھ ہیں. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، نہ کھل کے اس طرف ہوتے ہیں نہ کھل کے اس طرف ہوتے ہیں. تو ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی وہ ان میں سے ہیں. وَيَحْلِفُونَ، اور وہ قسم اٹھاتے ہیں، عَلَى الْكَذِبِ، جھوٹ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. یعنی جب تم ان سے بات کرتے ہو کہ تمہارے ایمان کی کیفیت کیا ہے تو وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں. اور یہ قسم اٹھانا ان کا انجانے میں نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری کیفیت کیا ہے یا ہم کن کے ساتھ ہیں اور قسم اٹھا رہے ہیں، بلکہ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، وہ جھوٹ پر قسم اٹھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کو جانتے ہوتے ہیں کہ ہم یہ جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں. اعد اللہ لہم، تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے، عذابا شدیدا، دردناک عذاب. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بھی ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے. تو یہاں پر اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، کہ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون،
بے شک بہت برا ہے جو کام وہ کر رہے ہیں، یعنی جو کام وہ عمل کر رہے ہیں یہ بہت برا ہے۔ کھل کے آنا چاہیے، اگر وہ ایمان کو قبول کرتے ہیں تو کھلے دل سے ایمان کو قبول کریں اور ایمان والوں کے ساتھ رہیں۔ اگر کفر بھی اختیار کرنا ہے تو وہ کفر کی طرف جائیں، کھل کے جائیں۔ اور اس طرح کی منافقت کرنا اور آستین کا سانپ بننا اور جیسے ہی موقع ملے اس وقت ڈسنا، تو یہ انتہائی برا فعل ہے، برا عمل ہے۔ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، ایمانہم، اپنی قسموں کو، جنتاً، ڈھال، یعنی جب بھی ان سے بات کی جاتی ہے وہ قسمیں اٹھا لیتے ہیں اور قسمیں اٹھا کے پھر وہ داخل ہو جاتے ہیں بیچ میں۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ایک قسم کی ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی ان کے اوپر کسی قسم کا کفر کا الزام نہ آئے، فوراً سے وہ قسم اٹھاتے ہیں اور وہ ایمان والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، پھر وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، یعنی ہیں اندر سے منافق، قسمیں اٹھا کے ایمان والوں میں داخل ہوئے اور پھر ایمان والوں میں سے جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ کی راہ سے روکتے رہے، حتیٰ کہ مال خرچ کرنے سے بھی روکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر فرمایا، فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو ان کے لیے توہین آمیز عذاب ہے، ذلت آمیز، اہانت والا عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ، نہ فائدہ دے گا ان کو، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی، یعنی جب قیامت کے دن وہ پکڑے جائیں گے پھر ان کی اولاد اور ان کا مال ان کو کچھ فائدہ نہ دے گا۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جس طرح یہاں پر وہ ایمان والوں کے اندر رہتے ہوئے قسمیں اٹھا رہے ہیں، جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایمان والوں کے اندر شامل کر لیتے ہیں، قیامت کے دن بھی ان کی یہ عادت نہ چھوٹے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، یوم، جس دن، یبعثہم اللہ، اٹھائیں گے ان کو اللہ، جمیعاً، تمام کے تمام کو، یعنی جس دن ساری کی ساری انسانیت اٹھائی جائے گی اور اس دن ایمان والوں کو کفار سے الگ کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کیا مجرموں آج تم ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ، تو اس دن بھی فَيَحْلِفُونَ لَهُ، وہ اللہ کے سامنے بھی قسمیں اٹھا دیں گے۔ یعنی وہ یہ جس طرح سمجھتے تھے کہ دنیا کے اندر ہم قسمیں اٹھا کر ایمان والوں میں شامل ہو جاتے تھے، تو قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے بھی قسمیں اٹھا کر یعنی شامل ہونا چاہیں گے، اور ان کی یہ جو عادت تھی دھوکہ دینے کی یہ قیامت والے دن بھی ختم نہ ہوگی۔ تو فَيَحْلِفُونَ لَهُ، تو اللہ کے سامنے بھی قسمیں اٹھائیں گے، كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، جیسا کہ وہ تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے تھے، یعنی جس طرح دنیا کے اندر وہ قسمیں اٹھاتے تھے اسی طریقے سے وہ آخرت میں بھی قسمیں اٹھائیں گے۔ وَيَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کریں گے، أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، کہ وہ کسی چیز پر ہے، یعنی ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے گا، وہ کسی ایمان کے کسی شعبے پر ہیں، ایمان کے کسی درجے پر ہیں، اور اس قسم اٹھانے سے ان کو کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا، وہ یہ گمان کریں گے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ زبان کی تیزی پر فیصلہ نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ تو حقیقت کو دیکھتے ہیں اور حقیقت کے مطابق اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا، تم سنو، انہم ہم الکاذبون، بے شک یہی پکے جھوٹے لوگ ہیں، یعنی جو دنیا کے اندر بھی قسمیں اٹھاتے ہیں اور یہ آخرت میں بھی قسمیں اٹھا کر بچنا چاہیں گے، لیکن وہاں پر یہ قسمیں اٹھا کر بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل ایمان نصیب فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔